کہا ہے کہ ایک شیر کا بچہ پیدا ہوا اور وہ شیر سے چھوٹ گیا، وہ لگ گیا چروائے کے ہاتھوں۔ چروائے نے خوشی خوشی شیر کا بچہ اٹھایا اور شیر کا بچہ اٹھا کر چرواہا اس کو لے آیا اور بکریوں کے ساتھ رکھنے لگا۔ بکریوں کی صحبت میں اٹھ کر، بیٹھ کر، لیٹ کر، سو کے، کھا کر شیر کو ایسا لگا کہ میں بھی بکری ہوں، اور جب اس کو یوں لگا کہ میں بھی بکری ہوں، اب وہ بڑا ہوتا رہا لیکن یہ شعور کے ساتھ نہیں کہ میں شیر ہوں۔ شیر تھا لیکن احساس تھا بکریوں کو دیکھ کے کہ میں بھی بکری ہوں، میں بھی بکری ہوں، میں بھی بکری ہوں۔ اور پھر وہ گھاس کھاتا، وہ گھاس کھاتا، بکری کی طرح سر نیچے ڈال کر چلتا، کبھی وہ آواز نہیں نکالتا تھا۔ ایک دن اسے کوئی شیر دکھا، اس شیر نے دیکھا، اس کو غیرت آئی، جیسے ہمارے علماء کو غیرت آتی ہے۔ غیرت آئی، او یہ تو میری برادری کا ہے، یہ بکریوں کے ساتھ کیسے، یہ بکریوں کے ریوڑ میں کیسے، یہ ذلت کی زندگی گزار رہے۔ ارے چرواہا اس کو دیکھ کے بھاگنا چاہیے تھا، یہ چرواہے کے ڈنڈے کے نیچے ہاتھ سر جھکا دیتا ہے۔ شیر کو غیرت آئی، اس نے اس کو بلایا، ادھر آ۔ شیر کے اندر سے سارا شیر پن جا چکا تھا لیکن خون کا اثر اب بھی باقی، سبحان اللہ۔ ساری چیزیں کھونے کے بعد بھی خون کا اثر موجود ہوتا ہے تاکہ احساس دلاتے وقت احساس ہو جائے، اگر وہ اصلی خون موجود ہے تو۔ احساس شیر نے بکریوں کو بلانا کب تھا؟ شیر بکری بلاتا تو بکری آتی کب؟ کیونکہ اس میں بکری کا خون تھا۔ لیکن جب شیر نے شیر کو بلایا تو بہرحال سب کھو کر بھی اصلی شیر کے خون کا اثر موجود تھا، اگرچہ وہ اپنے آپ کو بکری سمجھ رہا تھا۔ وہ گیا، شیر نے غصہ کیا، بدبخت کیا کر رکھا ہے تو بکری نہیں ہے، شیر ہے، دیکھ تو گھاس کیوں کھاتا ہے، انہیں چیر پھاڑ کے رکھ دے، ان کی اوقات انہیں بتا دے، یہ تیری سہیلیاں نہیں ہے، یہ تیری غذا ہے، یہ تیرے ساتھی نہیں، یہ تیرے غلام ہے۔ اس نے کہا وہ میں کیسے مان جاؤں؟ تو کہا ادھر آ، میں تجھے آئینہ دکھاؤں۔ جنگل میں آئینہ کہاں ہو سکتا تھا؟ لے گیا، دیکھ جیسی شکل میری ویسی شکل تیری، جیسا وجود میرا ویسا وجود تیرا، اب بتا میں بکری کھاتا ہوں تو بکریوں کے ساتھ چلتا ہے، یہ تیری حیثیت نہیں، آواز نکال، ہمت کھول اور پھر ان پہ شکار کے لیے ٹوٹ جا جو تیرے ساتھ تجھے سینگ مار کے مغلوب کرتے ہیں۔ جب تو دھاڑے گا تو اوقات یاد آ جائے گی ان بکریوں کی۔ اس کے بعد اس کو احساس ہوا میں بکری نہیں ہوں، میں شیر ہوں، شیر۔ اس نے دھاڑا تو جنگل گونج گیا۔ اس دن اس کو پتا چلا میں چرواہے کا غلام نہیں، میں تو جنگل کا راجا ہوں، اور اس کے دل بدل گئے۔ آج بھی کوئی مومن ان مومنوں کو جو اللہ اکبر بدعتیوں کی صحبت میں رہ کر، مشرکوں کی صحبت میں رہ کر، کافروں کے درمیان رہ کر، جنہوں نے داڑیاں مڈا کر کافروں کی طرح چہرے بنا لیے ہیں، جنہوں نے حرام کھا کر اپنا پیٹ کافروں کے مطابق جو ہے جہنم کی آگ سے بھر لیا ہے، جنہوں نے اپنی سوچ و فکر کو گانے اور غزلوں میں کافروں کی طرح گندا کر لیا ہے، مشرکوں کی طرح، اسلام دشمنوں کی طرح اپنی فکر کو گندا کر لیا ہے۔ ہاں ہاں، مومن کی شان یہ نہیں کہ وہ عورتوں پہ بد نظری کرے، یہ تو دشمنان اسلام کرتے ہیں۔ مومن کی شان تو یہ ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّ مِنْ أَبْصَارِهِمْ، مومنوں کو کہہ دو آ محبوب کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی کرے۔ مومن کی شان نہیں کہ وہ اکڑ کر چلے، اکڑ کر کے تو دشمنان اسلام چلتے ہیں۔ اللہ اکبر، مومن کی شان یہ ہے وہ چلتا ہے تو خوف خدا سے لرزتے ہوئے چلتا ہے، لیکن وہ خوف خدا سے لرزتا ہے، پوری کائنات اس سے لرزتی نظر آتی ہے۔ سینہ تان کے مغرور جو چلتا ہے اس سے کائنات نہیں ڈرتی، بلکہ جو خشیت ربانی سے سر جھکا کے چلتا ہے اس عمر ابن خطاب کے نام سے کیسر و کسریٰ کے تاجدار کانپتے نظر آتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، تو جیسے اس شیر کو کسی دوسرے شیر نے احساس دلایا نا کہ تو شیر ہے، ویسے ہی آپ کو بھی کہا جا رہا ہے تم مومن ہو۔ اے شاہین صفت لوگو تم مومن ہو، اے شیر صفت لوگو تم مومن ہو۔
लोमड़ी नहीं हो, गीदड़ नहीं हो, तुम मोमिन हो। चील कौवे नहीं हो, तुम शाहीन हो, ईगल हो, ईगल। उकाब हो तुम, उकाब। आपकी फितरत ये नहीं है कि दाढ़ी मुंडाएं, आपकी फितरत ये नहीं शराब पिए, आपकी फितरत ये नहीं है कि माज़अल्लाह हराम खाएं, आपकी फितरत ये नहीं है कि सट्टे का कारोबार करें, आपकी फितरत ये नहीं है कि जुए का कारोबार करें। आपकी फितरत तो ये है अगर हलाल न मिले तो पेट में पत्थर बांध लो, मगर हराम को मुंह में न डालो। आओ निकलो, निकलो इन बकरी सिफतों के बेवर से निकलो। शेर हो तुम, शेर। हदीस के आईने में अपना चेहरा देखो और फिर धाड़ो अल्लाह अकबर की सदा को। सुभानअल्लाह, सुभानअल्लाह। ये सुबह जो कभी फरदा है कभी है इमरोज, नहीं मालूम कि होती है कहां से पैदा। वो सुबह जिससे लरसता है शबिस्तान वजूद, होती है बंदे मोमिन की अज़ा से। सुभानअल्लाह, सुभानअल्लाह। नारे तकबीर। तुम जंगल के चरवाहे के डंडे से सर झुकाने वाली कौम नहीं हो, तुम कायनात के जंगल के बादशाह हो। लेकिन ये कब होगा जब तुम, जैसे वो शेर बन गया था बकरियों के रेवड़ से निकल के, वैसे तुम गुनहगारों के, फासिकों फाजिर के, मुशरिकों के रेवड़ से निकलकर जब तुम मुस्तफा जाने रहमत की वो प्यारी प्यारी सुन्नतों पे अमल करोगे तो फिर इंशाअल्लाह जैसे उसकी आवाज से पूरा जंगल गूंज गया था वैसे तुम्हारे किरदार से पूरी कायनात गूंज जाएगी। आपने ईमान की ताकत को समझा क्या है? आपने किरदार की ताकत को समझा क्या है? इनकलाब आ सकता है, मोमिन तो बने कोई। इनकलाब आ सकता है, हुजूर का तो बने कोई। बिलाल उस वक्त तक सताए गए, मारे गए, पीटे गए, महकूम बने रहे जब तक हुजूर से करीब नहीं हुए थे। जब हुजूर से करीब हुए तब कोई बिलाल को नहीं कुचलता। बिलाल के तलवे काबे की छत पे नजर आते हैं। बिलाल बता रहे हुजूर की गुलामी कितना बुलंद करती है। तो अल्लाह ने जनाब मूसा को पैदा किया ऐसे ही, बिला तमसील, मिलाने को नहीं समझाने को। जैसे वो शेर बकरियों के रेवड़ के उस शेर से कहता है कि तू बकरी नहीं तू शेर है, वैसे उन्होंने एहसास दिलाया बनी इसराइल को, तुम गुलाम नहीं हो फिरौन की, तुम तो आले पैगंबर हो, आले नबी हो तुम। और ये बात भी आपसे कह दूं, आप भी आले पैगंबर हो। मेरे नबी ने फरमाया कुल्लुकुम मिन आदम व आदम मिन तुराब। अल्लाह ने तुम सबको आदम से पैदा किया और आदम को मिट्टी से पैदा। नबी से पैदा हुए हैं हम और आप, और हमारे दूसरे बाप हजरत नूह अलैहिस्सलाम है, आदम सानी। तो दो पैगंबर तो ये हो गए, फिर बाद में और जिसका नसब जितना करीब होता जाएगा अंबिया की तादाद उतनी बढ़ती जाएगी। लेकिन कम से कम 2 पैगंबर तो सबके शजरे नसब में है, 2 पैगंबर तो सबके। आप निकलिए हराम से, निकलिए